بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے لبنان میں صہیونی حکومت کے حالیہ وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے لبنان میں صہیونی حکومت کے حالیہ وحشیانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں بچوں اور خواتین سمیت سینکڑوں بے گناہ افراد کی جانیں گئیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں صہیونی حکومت کی جانب سے نسل کشی کا بروقت جواب نہ دیے جانے کے باعث صہیونی حکومت پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر لبنان اور فلسطین بالخصوص غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی روک تھام کے لیے ذمہ دارانہ اقدامات کریں اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی امور کے صدر شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ کا جوف یونیورسٹی کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن السدیس نے اب سے کچھ دیر پہلے جوف یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی پہنچنے پر ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر جوف یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر محمد بن عبداللہ اور یونیورسٹی کے دیگر اساتذہ اور صدور نے ان سے ملاقات کی اور یونیورسٹی کے اس دورے پر ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن السدیس کو خوش آمدید کہا ہے۔ ازبکستان میں نئے افغان سفیر نے باقاعدہ ذمہ داریوں کا آغاز کر دیا۔ حکام کے مطابق ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزارت صحت عامہ کے نائب افغان تاجروں، ملک میں مقیم افغان عمائدین اور سفارت خانے کے حکام نے شرکت کی ہے۔ افغان سفیر نے اس اجلاس میں رسمی طور پر ذمہ داری کا آغاز کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے پہلی بار تل ابیب کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنے ذرائع کے بقول بتایا ہے کہ آج صبح تل ابیب میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں اور حزب اللہ نے پہلی بار اسرائیل کے اس شہر کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حزب اللہ نے بیلسٹک میزائل بھی استعمال کیے ہیں، تاہم نقصان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اجمیر درگاہ کو مندر قرار دیا جائے، ہندو سینا کی عدالت سے اپیل۔ تفصیلات کے مطابق اجمیر درگاہ کو ایک بار پھر مندر قرار دینے کے مطالبہ نے زور پکڑ لیا ہے۔ ہندو سینا کے قومی صدر وشنو گپتا نے اس کے لیے اجمیر ضلع کورٹ میں مقدمہ داخل کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اجمیر درگاہ کو مندر قرار دیا جائے، ساتھ ہی درگاہ کمیٹی کے ناجائز قبضہ کو ہٹایا جائے اور اس کا ASI سروے کرایا جائے۔ اس عرضی پر اجمیر کورٹ میں 25 ستمبر یعنی آج سماعت ہونے کا امکان ہے۔